سرگودا مجاہد کالونی میں دل دہلا دینے والا واقعہ جو آج ہوا ہے، عیسائی کمیونٹی پر ایک اور اٹیک ہے اور ایک جان چلی گئی. اس سے مشتعل افراد نے اینٹوں کے وار سے ایک عیسائی شخص کی جان لے لی. یہ ظلم کی داستان، بربریت کی داستان رقم ہوئی ہے. اسے لگتا ہے جیسے جنگل کا قانون ہے. یہاں پر اس جگہ پر یہ تیسرا واقعہ ہے، صرف اس جگہ پر ہی یہ تیسرا واقعہ ہے. توہین مذہب کا الزام لگائے لیکن کوئی ثبوت نہیں. اس پر بات نہیں کرنا تھا. پاکستان کے مسلمانوں نے ایک بار پھر کرسچن کمیونٹی پر حملہ کیا ہے. ایک شو فیکٹری کو آگ لگا دی ہے اور ایک شخص جس کی انفارمیشن یہ آ رہی تھی کہ اس کو مار دیا گیا ہے. مگر صرف پاکستان میں یہ ہوتا کیا ہے؟ ہم بار بار بلاسفیمی لاء کے اوپر جو ہے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. سیالکوٹ میں ایک سری لنکن کے ساتھ ہم نے یہ کیا. پوری قوم نے سری لنکا سے معافی مانگی. موب لنچنگ تھی، لوگوں نے کہا قصور ہو گیا. بعد میں پورے جڑا والا میں ہوا. آپ نے گرجا گھروں کو آگ لگا دی. کرسچن کمیونٹی سرگودا جہاں پر کرسچنز کے کافی گھر ہیں، وہاں پر گھروں کو آگ لگائی گئی ہے. مین اسٹریم میڈیا بھی اس کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے کو اس طرح سے اپنی گرفت میں لے کر کنٹرول کر سکے جیسا کہ کر لینا چاہیے تھا. یہ کوئی پہلا واقعہ ہوتا تو شاید میں کہتا کہ کوئی بات نہیں، ہم سیکھ رہے ہیں. اور وہاں پر سر تن سے جدا کے نعرے لگتے رہے ہیں اور یہ واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں. ہیلو جے ہند دوستو، ایس پی نیوز 91 میں آپ کا سواگت ہے. دوستو پاکستان میں ایک بار پھر سے انسانیت شرمسار ہوئی. میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو کہ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، پاکستان میں کوئی بھی دھرم کا کسی بھی ریلیجن کا آدمی سیف نہیں ہے. پاکستان اپنی ناکامیابی کا کارن خود ہے، کیونکہ وہاں پر جب کبھی بڑی بڑی کمپنیاں لگی تو پاکستان کے لوگوں نے، جن کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، مدرسہ چھاپ پڑھائی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، انہوں نے ان کمپنیوں کو جلا دیا. ان کمپنیوں کا بہت بڑے بڑے نقصان ہوئے. اسی وجہ سے آج پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں اپنے آپ کو، اپنے ویپار کو سیو کرنے کے لیے وہاں سے اکھڑ کر وہاں سے مطلب ایکسپورٹ ہو رہی ہیں کئی اور دیشوں میں. یعنی کہ پاکستان میں کوئی بھی ویپار کرنا نہیں چاہتا. میں آپ کو بتا دوں کہ کرسچن جو طبقہ ہے وہاں پر، جو بہت بڑی استر پر رہتا ہے، مطلب ایک جگہ پر، اس پورے طبقے میں آگ لگا دی گئی اور تو اور ایک آدمی کی جان بھی چلی گئی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر جو کرسچن طبقہ ہے انہیں بہت زیادہ پرتاڑت کیا گیا. ان کے گھروں میں آگ لگا دی گئی اور بہت ہی برے طریقے سے ان کا حشر کیا گیا. اور یہ وجہ ہے صرف اور صرف ان کی جہالت کی وجہ سے، کیونکہ وہ کسی کو بھی خوش دیکھنا نہیں چاہتے. اور کہیں نہ کہیں جو الگ ریلیجن کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پریشان ہیں، بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. دھیرے دھیرے پلائن بھی وہاں سے کر رہے ہیں. اب پاکستانی میڈیا اس پر کیا چرچا کر رہا ہے، کیا بات کہہ رہے ہیں، تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. دینے والا واقعہ جو آج ہوا ہے، عیسائی کمیونٹی پر ایک اور اٹیک ہے اور ایک جان چلی گئی. اس سے مشتعل افراد نے اینٹوں کے وار سے ایک عیسائی شخص کی جان لے لی. سر قصور کیا تھا؟ دیکھیں، میں قصور پہ بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں، قرآن پاک جلایا، توہین مذہب کا الزام لگائے لیکن کوئی ثبوت نہیں. ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے. میری بات سن، یہ امٹیریل بات ہے، اس سے جرم ہوا یا نہیں ہوا، اس کا فیصلہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحقیقات میں کرنا ہے. قانون نے اسے سزا دینی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو موب لنچنگ ہے، میں صرف اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہجوم نکلتا ہے اور از خود فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قصوروار ہے، اس کو ٹھڈے مار کے، اینٹیں مار کے مارتا ہے، پھر گھر کو آگ لگاتا ہے. جیسے آج نوید مسیح کے گھر کو آگ لگائی گئی. اس کے بیٹے سلطان مسیح کا ایک جوتے بنانے کا کارخانہ تھا چھوٹا سا، وہ کارخانہ جلا دیا گیا. گھر کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے. دیکھیں، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، یہ دین اسلام کا درس نہیں ہے. یہ دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ یہ سلوک کریں. دیکھیں، سری لنکا میں ہم نے ایک سیالکوٹ میں ایک سری لنکن کے ساتھ ہم نے یہ کیا. پوری قوم نے سری لنکا سے معافی مانگی. موب لنچنگ تھی، لوگوں نے کہا قصور ہو گیا. بعد میں پورے جڑا والا میں ہوا. آپ نے گرجا گھروں کو آگ لگا دی، عیسائی کو ہوا. اس کے بعد پورے پاکستان نے عیسائی کمیونٹی سے معافی مانگی. ایون آرمی چیف نے بھی سارے بشپس کو بلا کے ان سے معافی مانگی. دنیا کو ہم نے جواب دیا کہ میرا مطلب ہے کہ یہاں گرجا گھر محفوظ ہیں، یہ سب کچھ ہے. لاہور میں ہوا اور یہ واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
مذہبی سیاسی جماعت جو ہے یہ کیوں مسجدوں میں اعلان ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہاں توہین رسالت ہو گئی ہے، وہاں توہین مذہب ہو گیا، وہاں توہین قرآن ہو گیا ہے، لوگوں اکٹھے ہو جاؤ. یہ جو مسجدوں میں اعلان، اور لوگ سیالکوٹ میں بھی ایسے ہوا، جڑاوالا میں بھی ایسے ہوا، لاہور میں بھی ایسے ہوا، ہر جگہ آپ مسجد کو استعمال کرتے ہیں وائلنس کو پیدا کرنے کے، پرووک کرنے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ایک خاص مذہبی سیاسی جماعت کے نعرے لگتے ہیں، پھر آپ لوگوں اس گھر کو آگ لگاتے ہیں. یہ ظلم کی داستان، بربریت کی داستان رقم ہوئی ہے. اسے لگتا ہے جیسے جنگل کا قانون ہے. یہاں پر اس جگہ پر یہ تیسرا واقعہ ہے، صرف اس جگہ پر ہی یہ تیسرا واقعہ ہے. پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا واقعہ ہے کہ لوگوں کے گھر جلا دیے گئے، فیکٹری جلا دی گئی، اور اس فیکٹری کے اندر جس میں کہا گیا کہ غیر مسلم کی فیکٹری ہے، اس نے توہین رسالت، معاذ اللہ اس نے توہین قرآن کی ہے. آپ نے اس کی فیکٹری کو جلا کے اس کا جو سامان ہے وہ بھی لوٹ لیا. اس کی لاش کو ایمبولنس میں رکھا گیا تو اس ایمبولنس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا. کیا ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکی امتی ہیں؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے. کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے سمجھدار پاکستانیوں، جڑا والا طرز کا ایک واقعہ، ایک داستان میرے دیش میں پھر رقم ہوئی ہے. سرگودا کا ایک نواحی گاؤں، چک نمبر 49 جنوبی، مجاہد ٹاؤن بتایا جا رہا ہے. مجاہد ٹاؤن کا یہ واقعہ ہے. جمعے کے روز پھر ہوتا یہی ہے نا، ملا نے فتویٰ جاری کیا. ہوا کیا آپ کو یاد ہوگا نا کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر چرچ جڑا والا کے اندر جلا دیے گئے تھے. اور جڑا والا کے اندر جب چرچ جلائے گئے تھے تو وہاں کون کون پہنچا تھا؟ ہائی پروفائل لوگ پہنچے تھے، حتیٰ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہنچ گئے تھے. آئی جی پنجاب نے کیا کچھ کہا تھا، کابینہ کے اجلاس چرچ کے اندر ہوئے تھے، کیا کچھ نہیں کہا تھا. ہم نے ضمانت دی تھی مسیحیوں کو کہ بھائی آپ یہاں پر پرسکون، پر اعتماد، آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. بٹ واٹ ہیپنڈ آفٹرورڈز؟ وہ صرف کرسچنس کے لیے تو نہیں بنتے تھے. تو جو لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، روزگار پیدا کرتے ہیں، آپ کے لیے پروڈکٹس بنا رہے ہیں، ان کی آپ وہ پروڈکٹس پہن رہے ہیں، لیکن آپ ان کو مذہب کے نام پر مار بھی رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ملک کے اندر موجود ہے. ان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آپ کے ملک میں موجود ہے. یہ ایک ایسا ہمارے سامنے واقعہ پیش آیا ہے جس کو جتنی مذمت کی جائے، کنڈیم کیا جائے، کم ہے. میرے پاس اس کی ایسی ڈیٹیلز ہیں جو کہ ابھی تک ڈیٹیلز وہ سامنے نہیں آ رہی، لیکن ایسی ڈیٹیلز موجود ہیں. کچھ ایسے میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو وہ ڈیٹیلز دے رہے ہیں، اور اس میں یہ واقعہ ہوا کیسے. لیکن پہلے اس کی ڈیٹیلز جو ابھی تک رائٹرز سے لے کر الجزیرہ تک، انٹرنیشنل میڈیا، وائس آف امریکہ اور پاکستان کا میڈیا، جیو بھی میرے سامنے اس وقت اوپن ہے، اس کے مطابق جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں کہ سرگودا میں ایک جوتے کی چھوٹی موٹی فیکٹری، یہ کوئی بہت بڑی فیکٹری نہیں تھی بلکہ چھوٹی موٹی ایک دکان یا تھوڑی سی بڑی ایک دکان فیکٹری اس نے لگائی ہوئی تھی، اس میں وہ جوتے بناتا تھا. اس کے بعد اس میں یہ جو کرسچن فیملی تھی، یہاں پر ایک ان کے جو ایک اور فیملی ممبر جو کہ دبئی سے آئے ہوئے تھے. اچھا، اب انہوں نے کوئی کچرا وغیرہ جو ہے وہ جلایا، جس طرح بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے.